اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے شیخ، میرے شیخزادے، ہم سب کے سروں کے تاج، صدر محفل حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب درخواستی، اس ادارے کی بہاروں کے امین حضرت مولانا رشید احمد صاحب درخواستی، خانوادہ درخواستی کے سارے قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، میں تو اپنے لیے اس مجلس کی شرکت کو بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں۔ بڑے بڑے حضرات تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے لب کشائی کو سوء ادب بھی سمجھتا ہوں، لیکن مجلس کی برکت کے پیش نظر چند کلمات عرض کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بڑا روحانی تعلق تھا۔ پہلی مرتبہ سن 1958 میں قاری رمضان صاحب کا ایک مدرسہ مالا ورکشاپی راولپنڈی میں ہوا کرتا تھا، وہاں رات کو حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کا بیان تھا، ہم طالب علم تھے، وہاں پہلی مرتبہ ان کا بیان سنا۔ پھر اس کے بعد ایسا روحانی تعلق قائم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں حضرت کی محبت اتار دی اور دل و دماغ حضرت کے غلام بن گئے۔ اور میں بڑے تفاخر سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ سن 1971 میں حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے بالاکوٹ میں میری نکاح خوانی کی تھی، اور ہر سال میرے پاس وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی شہید صادق کے سرانے بیٹھ کر یہ 40 حدیثیں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حافظہ کبھی کمزور نہیں کرتے۔ وہ 40 حدیثیں پڑھنے کے لیے ہر سال شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دیا کرتے تھے، اور خدمت کا موقع مجھے ملتا تھا۔ میرے پاس کئی مرتبہ انہوں نے رات گزاری، اور رات کو میں کمرے میں ان کی چارپائی کے ساتھ نیچے بچھونا بچھا کے لیٹ جاتا تھا۔ ساری رات کی، سارے دن کی مصروفیات کے بعد صرف 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ چارپائی پہ لیٹتے تھے، پھر بھی مصلی بچھاتا تھا، وہ کھڑے ہو کے لمبی لمبی رکعتوں کی نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ صبح کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں، محراب کے قریب بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہی سلسلہ حضرت مولانا فداء الرحمان صاحب درخواستی آج رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، ان کو ساری عمر ان کے لیے رحمت کو سامنے پہ دعائیں کرتے رہے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ہر سال میرے پاس وہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ زلزلے کے فوراً بعد، بالاکوٹ کے زلزلے کے فوراً بعد، کوئی 20 دن کے بعد اسلام آباد سے مجھے ٹیلیفون کیا، کہاں ہو؟ جمعے کا دن تھا، کہا میں بالاکوٹ میں ہوں۔ کہا میں جمعے کی نماز تمہارے ساتھ ادا کروں گا۔ کوئی 10 بجے کا وقت تھا یا 11 بجے کا وقت تھا۔ کہا جمعہ کس وقت پڑھتے ہو؟ میں نے کہا 2 بجے پڑھتے ہیں۔ تو 2 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے کہ حضرت مسجد کے اندر داخل، مسجد تو نہیں تھی، ملبہ تھا، ایک کچرے کا ڈھیر تھا، اندر داخل ہوئے، خطبہ دیا، نماز پڑھائی، چند کلمات ارشاد فرمائے۔
اور میں جو بات بطور خاص آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد 500 پاؤنڈ مجھے دیے، اور میں نے پاؤنڈ پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھا۔ 500 پاؤنڈ مجھے دیے، کہنے لگے، فرمانے لگے یہ آج مجھے کسی نے صبح دیے تھے، تو میں نے سوچا یہ قاضی خلیل کو پہنچا دوں تو بہتر ہے، یہ میں تیری امانت لے کے آیا ہوں، جسے جہاں تیری مرضی ہو وہاں خرچ، مدرسے پہ خرچ کرے، مسجد میں خرچ کرے، کسی اور مصرف پہ خرچ کرے، یہ تیری ملکیت ہیں، یہ تجھے پہنچانے میں آیا ہوں۔ ہم انگلینڈ میں تھے، وہاں مولانا رشید احمد درخواستی میرے ہم سفر تھے، بلکہ میرے رہبر تھے۔ وہاں بنگال کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث آئے ہوئے تھے انگلینڈ میں ان دنوں، ہم ان کی ملاقات کے لیے گئے، حاضر ہوئے، میں بھی اور مولانا رشید احمد درخواستی بھی۔ وہاں حضرت شیخ کی باتیں، شیخ اکبر کی باتیں چھڑ گئی، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں چھڑ گئیں۔ وہ ضعیف العمر، بڑے آخری عمر میں تھے وہ شیخ الحدیث صاحب، مجھے نام ذہن سے اتر گیا، شاید رشید احمد صاحب کو نام یاد ہو۔ انہوں نے کہا دوران گفتگو کہ جب حضرت درخواستی بنگال تشریف لے گئے تھے، ڈھاکہ تشریف لے گئے تھے، تو بنگال کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس حضرت مولانا عبداللہ درخواستی کے استقبال کے لیے نکلا تھا۔ پوری دنیا میں حضرت کی ایک پہچان تھی، حضرت کا ایک نام تھا، اور اس نام کو حضرت کے صاحبزادوں نے زندہ رکھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فداء الرحمان درخواستی آج خلد آشیاں ہیں، اللہ پاک نے جنت کا بسیرا ان کو نصیب کر دیا۔ جیسا کبھی حقانی صاحب کہہ رہے تھے، جس مجلس میں ہوتے تھے جس طرح آدمی سمجھتا کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ پچھلے سال مجھے ٹیلی فون کیا، ہر سال جاتے تھے میرے پاس، پچھلے سال ٹیلی فون کیا، کہاں ہو؟ میں نے کہا بالا کوٹ میں ہو، کہا میں آ رہا ہوں، میں نے آگے جانا ہے۔ تو میں نے وہاں کھانا تیار کرایا، دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز کے قریب میرے پاس پہنچے۔ میں نے کہا حضرت نماز کے بعد تھوڑا سا بہادر تناول کرنا ہے، کہنے لگا نہیں، کھانے کا تو مجھے مزمل شاہ نے کہا ہوا ہے، ہمارے علاقے کا بڑا جاگیردار ہے کاغان کا، کہ مجھے کھانے کا تو اس نے کہا ہوا ہے۔ میں نے کہا حضرت اس نے کہا ہوا ہے، میرا تیار ہے۔ تو پھر جی مار کے کھانا کھایا، پورا کھانا کھایا، اور فرمایا کہ اچھا ہوا، چلو مجھے بھوک اور اشتہا بھی تھی، کھانا تیرا ہی کھا لیا تو اچھا ہوا۔ اس سے اگلے سال رمضان میں روزوں کو میرے خیال میں 10-15 منٹ رہتے ہیں، افطاری کو حضرت کا ٹیلی فون آ گیا، کہاں ہو؟ میں نے کہا جی گھر میں ہوں۔ کہا میں آ گیا، افطاری تیرے پاس کروں گا۔ تشریف لے آئے، افطاری کی، میں مغرب میں کی نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ وہاں مسجد میں میں نے نمازیوں کو کہا کہ ایک بہت بڑی شخصیت میرے ہاں آئی ہوئی ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ان سے آپ کا مصافحہ بھی کروا دوں، آپ کے لیے دعا بھی کروا دوں۔ تو مسجد کے سارے نمازی میرے ساتھ میرے گھر پہ آ گئے، گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے وہاں مانسرہ میں۔ حضرت کا مصافحہ بھی ہوا، حضرت سے دعا بھی ہوئی، کچھ وظائف بھی انہیں تعلیم کیے۔ پھر فرمانے لگے اخلاق کا پیکر تھا، اس نے اخلاق کا پیکر تھے، پیکر مجسم اخلاق تھے وہ۔ فرمایا قاضی صاحب آپ نے زیادتی کتنے لوگوں کو تکلیف دے کہ آپ یہاں لے آئے، مجھے حکم دے دیتے میں مسجد میں چلا جاتا، ان سے وہاں ملاقات کر لیتا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ صبح میں اسلام آباد سے چلا ہوں، اور جیل کھڈ جو ہمارے وادی کاغان کا آخری پوائنٹ ہے، فرمانا کہ وہاں سے ہو کر اور افطاری تیرے پاس میں نے کی ہے۔ بڑا تعلق تھا، بڑا روحانی تعلق تھا، اور بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے، خلوت میں بھی دیکھا ہے، جلوت میں بھی دیکھا ہے، مجلس میں بھی دیکھا ہے، تنہائی میں بھی دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صفات سے ان کو نوازا تھا، اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رہے۔ اللہ پاک اس خاندان کی برکات سے اس قوم کو محروم نہ کرے، اس امت کو محروم نہ کرے، پوری دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک اس مقام کو تاخیر قائم اور دائم رکھے، اور ہماری ان معروضات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان کے بلندی درجات کا سبب بنائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جنت کے مالات اور باغات میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔